اسٹیج پر تشریف فرما امام کونسل کے ذمہ داران اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا عثمان بیگ صاحب کے ساتھ ایک لمبی سفر تھا میرا کم عمر ہے، میرے سے کچھ بڑے عمر کے تھے۔ پہلی جو ملاقات مولانا سے ہوا تنظیم کے پاپولر فرنٹ کے تعلق سے ہوا۔ کرناٹک میں دو جگہ ایک ہی وقت میں تنظیم کا کام شروع ہوا تھا، ایک منگلور اور بنگلور۔ کام تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد میں بنگلور اور منگلور کے تنظیم کو جوڑ دیا گیا۔ تو پہلی ملاقات جب بنگلور میں ہوا، ہم منگلور سے 4 لوگ تنظیم کے ذمہ داران آئے تھے، تو بنگلور سے بھی 4 ذمہ داران تھے، ان میں سے مولانا عثمان بیگ صاحب تھے۔ ہم چاروں بھی بہت کم عمر کے بچے بول سکتے ہیں، اور بنگلور کی جو ذمہ داران بڑے عمر کے تھے، ایک ڈاکٹر تھے اور ایک اچھے انٹلیکچوئل تھے اور ایک بڑے بزنس مین تھے، ایک بڑے عالم تھے۔ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھا ان لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے لیے، اور اس میں بھی مولانا جب بات کرنے شروع کرے بالکل ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ مولانا ایک سخت مزاج کے آدمی تھے، کسی کا بات سننے کا برداشت کرنے کا مزاج نہیں تھا، اور بات میں کوئی کمپرومائز کرنا، کسی کو خوش کرنا، یہ مزاج ان کا نہیں تھا۔ جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ بے جھجک کو رکھتے تھے۔ لیکن وہی عثمان بیگ صاحب کے تعلق سے پچھلے 10 دن پہلے میں ہی تنظیمی دورے میں بیلگام شہر گیا تھا، تو وہاں کی ایک بڑے جرنلسٹ سے ملاقات ہوا، پہلے ہمارے تنظیم میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا میں بھی ہندوستان پر گھما ہوں، وہ تجربہ ہوا ہے، لیکن ایسے ایک عالم کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوا تو تنظیم کے پیغام دینے کے لیے، میسج دینے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں ایک درگاہ کے قریب بلائے تھے، اور درگاہ کے بغل میں کی ایک چھوٹی جگہ میں پہلے جا کر وہ زمین میں بیٹھے ہو۔ بہت تعجب ہوا ہم لوگوں کو، کوئی بھی ایسا علماء کو ہم لوگ نہیں دیکھے، اور ہم لوگوں کو بھی مجبوراً ان کے سامنے زمین میں بیٹھنا پڑا۔ تو یہ جو ہے پہلے 20 سال پہلے جو عثمان بیگ صاحب کو میں دیکھا تھا، ایک سخت مزاج کے ایک عثمان بیگ صاحب تھے، اور وہی عثمان بیگ صاحب بہت عاجزی کے ساتھ بہیو کرنے والے، چھوٹوں کو بھی عزت دینے والے، چھوٹوں کا بھی بات کو بہت صبر کے ساتھ سننے والا ایک عالم تھے وہ۔ اب جب ان سے ہم بات کرتے تھے، کوئی پرسنل ڈسکشن بہت کم ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ جو تھا، میں سمجھتا ہوں وہ جو چاہتے تھے، وہ رزلٹ جو چاہتے تھے، ایکسپیکٹیشن ان کو شاید ان کو دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہوگا۔ اتنا ان کے اندر ایک جذبہ ایک کر بھر گیا تھا۔ ہمیشہ قوم کے بارے میں، علماء کے بارے میں بات کرتے تھے، اور بہت ایک فکر مند تھے وہ۔ جو علماء کمیونٹی ہے، سب سے آسان اس قوم کو بدلنے کے لیے بہترین جو میڈیا ہے علماء ہے، امام ہے۔
جب امام کونسل شروع نہیں ہوا تھا. اگر ہم ایک عالم کو، ایک امام کو بدلیں گے، پورا اس محلے کو ہم لوگ بدل سکتے ہیں. تو اسی وقت میں وہ علماء کے بارے میں، علماء کو آرگنائز کرنے کے بارے میں فکر مند تھے. اور ایسا علماء چاہیے وہ انگلش بات کرنے والا علماء بنا ہے، انٹلیکچوئل علماء چاہیے. سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس، لینگویج جاننے والا عالم ہونا چاہیے. اسی سے قوم متاثر ہوتا ہے. تو اس طرح کا ایک فکر تھا. وہ فکر صرف فکر ہی نہیں تھا، علماء امام کونسل کو پورے ہندوستان پر پھیلانے میں بہت بڑا ایک رول رہا. اور یہاں تک کہ وہ آخری دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بنگلور میں ایک کوشش بھی کیے. ہو ایک چھوٹی سی مدرسہ بھی قائم کرے، اس میں 10-15 جو فرش جو عالم ہے، ابھی وہ فارغ ہو کر جو آئے ہیں، ان لوگوں کو سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس، کانسٹیٹیوشن، انگلش لینگویج اور کنڑا لینگویج پڑھاتے تھے. ہر دن 2 گھنٹہ وہ اسپینڈ کرتے تھے. اور وہ مہاراشٹر میں ایک مدرسے میں تقریباً 1 سال تھے. تو مجھے ایک سیناپسس بنا کے مجھے بھیجے تھے وہ، اور بہت خوشی سے بولے میرا بہت زمانے کا ایک خواب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک لوگوں کو موبلائز کرے، آرگنائز کرے. اور ہمارے آج کی جو تحریک ہے، تو اس تحریک میں سملیرٹی کیا ہے، اس کے میں مثال کے ساتھ، میں ایگزامپلس کے ساتھ میں کوٹ کیا ہوں. اور وہ مجھے پہنچ گیا نہیں، وہ بھیجے تھے، وہ ابھی بھی افسوس ہے. تو اس طرح ایک سوچ ان کے اندر تھا، ایک علماء کو، ایک ماڈرن علماء کو بنانا ہے. تو یہی ان کی کوشش رہا، اور پوری زندگی وہ اس کام میں لگائے. جب وہ بنگلور کے ہری مسجد میں تھے، اسی وقت میں تنظیم کو آنے سے پہلے وہاں کے جو محلے کے جو یوتھس کو آرگنائز کر کے ان کو مارشل آرٹس مسجد کے اندر سکھاتے تھے. ان کے ساتھ ان کے جو کلاس میں مارشل آرٹس سیکھے ہوئے جو لوگ آج بنگلور میں روڈیوں میں 3-4 روڈیاں ہیں. ان کا نیت اچھا تھا، کوشش کیے وہ، لیکن بعد میں اسی وجہ سے وہ کوئی کسی کا ایک قتل ہوا. یہی جو شاگرد جو جا کر کرے، اس کے بعد میں اس کو کلوز کیا. مطلب وہ الگ سبجیکٹ ہے، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا. اسی وقت میں ایک دفاعی سوچ تھا ان کے اندر، ایک ریسسٹنس کا ایک مینٹالٹی تھا، یوتھس کو تیار کرنا ہے. اور اسی لیے پورے ہندوستان پر میرا پہلا جو سفر ہے بنگلور سے راجستھان تک ان کے ساتھ میں ہوا، ٹرین کی سفر تھا. اور میکسیمم وقت میں 2007 سے لے کر 11 تک 5 سال ساتھ میں پورا ہندوستان گھوما ہوں. ہندوستان گھومنا اس عمر میں اتنا آسان نہیں، میرے لیے بہت تکلیف تھا. مولانا کو بہت سارے بیماریاں تھا، ان کے ڈائجیشن کا پرابلم تھا، ہمیشہ لوز موشن کا پرابلم تھا. ان کا کھانا، وہ ہر جگہ کا کھانا ان کو سوٹ نہیں ہوتا تھا. شوگر کا پرابلم تھا، سیویئر شوگر پرابلم تھا. ان کو وہ انسولین لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی کے جیسے سمپل لائف تھا ان کا. کہاں ایک کمفرٹ کو وہ لوگ چاہتے نہیں تھے. وہ کہیں بھی سوتے تھے، وہ کبھی بھی کہیں بھی رہتے تھے، کیسے بھی جاتے تھے. کمر کا درد، ڈسک کا پرابلم تھا ان کا. لیکن ہم ویسٹ بنگال میں، بہار میں جب جاتے تھے تو یہ جو دیہاتوں میں ہم لوگ کو یہ سائیکل رکشا میں جانا پڑتا تھا، اور وہاں کے آٹو میں بھی اگر جائیں گے پورا جو کھڈا زیادہ تھا، راستہ کم تھا. تو ایسے جو راستے میں ہم جاتے تھے، بار بار وہ چیختے تھے اے اللہ بول کر، ایسا یہ کمر کو ہاتھ رکھ کے ایسا بولتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک تھکان، ان کو ایک ریسٹ ملنا ہے، ایسا سوچ کبھی بھی نہیں تھا.
اور ان کی باتوں میں ایک تاثیر تھا، ایک اٹریکشن تھا، ایک مٹاس تھا ان کا، اور ایک کانفیڈنس تھا بات میں. کہاں نہیں گئے ہو، میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان گھومے ہیں اور کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے. وہ کوئی بھی بڑے انٹلیکچوئل آئے، بڑے عالم آئے، کسی کو کیئر نہیں کرتے تھے. اپنے بات رکھ کے ہی وہ چھوڑتے تھے. کوئی پسند کرے نہ کرے ہو، کوئی قبول کرے نہ کرے ہو. اور قرآن کو جو تشریح کرتے تھے وہ سنتے رہنا ہے، کبھی ختم نہیں ہونا بول کر چاہتے تھے. ہم لوگ کنٹمپرری ہو کے آج کے حالات کے اعتبار سے قرآن کی آیت کو تشریح کرتے تھے. حافظ بھی تھے وہ. کبھی کبھی میں کلاس کے لیے کوئی کنٹینٹ ضرورت ہے تو قرآن کی آیت مولانا کو فون کر کے میں پوچھتا تھا اور بہت خوش ہوتے تھے وہ کنٹینٹ دینے میں. ہو تعجب ہوتا تھا قرآن میں ایسا بھی آیت ہے کیا. لگتا ہے کہ آج میرے لیے یہ آج کی اس دن کے لیے اس وقت کے لیے قرآن کی آیت آج نازل ہوا ہو. اتنا ڈیپتھ تھا ان کو قرآن کے اندر، قرآن کے اندر ڈوبے ہوئے تھے وہ. آخر میں ان کے انتقال کے ایک 3-4 مہینہ پہلے پاپولر فرنٹ کی نیشنل کمیٹی یہ فیصلہ لیا قرآن کی تفسیر مولانا سے لکھانا ہے. آج کی اس صدی میں کوئی نئی جو آج کی اس حالات کے اعتبار سے اس زمانے کا ایک تفسیر کی، ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے ایک تفسیر کی سخت ضرورت ہے. اس لیے مولانا کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر لکھا جائے. تو مولانا کو اطلاع بھی کیا گیا اور خوشی خوشی وہ قبول کیے. وہ بولے میرا نظر بہت کم ہے، میں خود لکھ سکتا نہیں، لیکن مجھے ایک آدمی دیجیے فل ٹائم، میں انشاءاللہ یہ کام میں مکمل کروں گا. لیکن وہ نصیب ہم لوگوں کو نہیں ملا، بہت مس کر لیا ہم لوگ. ایک طلب تھا ان کے ہمیشہ. شروعات میں ہم یہ کرنا، ہمارے جو تنظیم جو شروع ہوا کیرلا سے شروع ہوا، آپ کو معلوم ہوگا پاپولر فرنٹ. اور ہمارے جو گائیڈنس کے لیے جو میٹیریلز آتا تھا، سیناپسس سبجیکٹ جو آتا تھا وہ ملیالم میں تھا. یہ ملیالم سے اردو کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بہت دشواریاں تھا. سعید صاحب، ہمارے مرحوم سعید صاحب کیرلا سے آتے تھے، میں منگلور سے آتا تھا. مجھے تھوڑا ٹوٹی پھوٹی اس طرح اردو سمجھتا تھا اور بولتا تھا. اور میں منگلور سے آتا تھا. مولانا بیچ میں بیٹھ کے، مولانا کا ایک مسجد تھا، مسجد اعلیٰ بن کے، تو وہ ہمارے دارالارقم تھا اس زمانے کا، پورا ہمارا جو مرکز تھا وہ. تو اس کا ایک بیسمنٹ ہے، اس بیسمنٹ میں مدرسہ تھا. اس ہال میں بیٹھ کے صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم لوگ اس سیناپسس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے تھے. سعید صاحب مجھے اردو میں سمجھاتے تھے، میں ملیالم میں سمجھاتے تھے، میں ملیالم سے اردو کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، زبانی ٹرانسلیٹ کرتا تھا. مولانا اس کو رائٹنگ میں لاتے تھے. اب اس وقت میں مولانا بولتے تھے ہمارے لیے یہ بہت کوشش کرنے کے باوجود ایک ٹرانسلیٹر نہیں ملتے تھے ملیالم ٹو اردو کرنے کے لیے. تو اس وقت مولانا بولتے تھے نہیں ایسے صاحب، میں میرا بیٹے کو اردو کا ٹرانسلیٹر بناؤں گا بولتے. جو رضوان یہاں جو بیٹے ہیں تو ان کو اسی مقصد سے وہ کیرلا بھیجے. کیرلا بھیج کے ان کو ملیالم سکھایا اور وہ بہترین اردو ٹو ملیالم ٹو اردو کا ٹرانسلیٹر ہے. اور اس کے بعد میں جب ہمارے لیے جو یہ ماڈرن یہ دنیا کا جو ضرورت ہمارے لیے سوشل میڈیا وغیرہ جو شروع ہوا، تو اس وقت میں ہم لوگوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کیرلا کو بھیجے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کے لیے. تو اس طرح ایک جنون تھا. پورا زندگی وہ اس کاز کے لیے لگائے. ہمارے تحریک سے جڑنے سے پہلے وہ تقریباً 25-30 سال تبلیغ جماعت میں گزرے ہو. مولانا اسد کے وہ اسسٹنٹ تھے، ان کے وہ پی اے کے جیسا کام کیا ہو مرکز میں. پورا سٹوری وہ کبھی کبھی فرصت میں ٹرین کے سفر میں وہ بولتے تھے. اور اس کے بعد میں جب اس تحریک میں جڑے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، پورا زندگی وہ دیے ہو. اور آخری دن جو ان کے انتقال کے 1 دن پہلے مجھے ان سے ملاقات کی ایک نصیب ملا، ہاسپٹل میں جا کے ملا. تقریباً 20 سے آدھا گھنٹہ میں ان سے بات کیا.
بہت تکلیف تھا ان کو، لیکن وہ تکلیف کے بارے میں، فیملی کے بارے میں وہ میرے سے آدھا گھنٹہ بات نہیں کرے، وہ صرف ہمارے تحریک کے بارے میں، ہمارے کام کے بارے میں، ایسا کیسا چل رہا ہے ہمارا تنظیم، کیسا چل رہا ہے ہمارا کام، کیسا چل رہا ہے، انہوں کیسے ہیں، یہ کیا ہوا، سچویشن کیسا ہے، مطلب آخری دن تھا ان کا. تو وہاں تک بھی ان کے جو سوچ تھا وہ کبھی اپنے پرسنل ذات کے لیے کچھ نہیں کرے. آپ دیکھے ہوں گے مولانا جب اس تحریک سے جڑے اس وقت میں، آج جو بنگلور کے بڑے بڑے جو علماء ہیں پورے ایک زمانے میں ہمارا تنظیم کے ممبر تھے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں میں، لیکن وہ سب اپنے اپنے ایک سلطنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے امت کے کیا ہے رہنما ہیں، ہم امت کو راستہ دکھانے والے ہیں، امت کے محافظ سمجھتے ہیں اپنے آپ، پورے پکا پولیٹیشین ہے اندر سے. اب بیزار مت کیجیے، میرا دل کی بات، میرا تجربہ میں بول رہا ہوں. مولانا چاہے تو اپنا ایک سلطنت بنگلور میں بنا سکتے تھے، اتنا بڑا عالم تھے وہ. پورے ایک ہی وقت میں نکل کر آئے ہوئے، فارغ ہو کر آئے ہوئے، کلاس میٹس ہیں اس میں بہت سارے لوگ، سب کو مولانا پکڑ کے تنظیم میں لائے تھے، لیکن کوئی تنظیم میں 4 مہینہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے. مولانا بھی چاہے تو ایسا ہی بنگلور کے ایک مشہور عالم ہو سکتے تھے، ایک محرر ہو سکتے تھے، لیکن وہ پسند نہیں کیے. وہ سب پھینک کر وہ پورا انڈیا کی طرف گئے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف گئے، ان کے اندر گھس گئے. نچلے سطح میں گراس روٹ لیول میں جا کر کام کیے، سائیکل رکشا میں جا کے کام کیے، پیدل جا کر کام کیے. ایسا ایک شخصیت کو پانا بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں. وہ سمپلسٹی، وہ نالج، وہ جو پریزنٹیشن ان کی، وہ قربانی ان کی، بہت کم لوگ ہمارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ بہت مس کر لیے ہیں. مولانا کے جو آخری جو 1 سال میں 6 مہینہ وہ بنگلور میں گھر کر کے تھے. میں نیٹو مینگلور کا ہوں ٹریٹمنٹ کے لیے. میں جب بھی گاؤں جاتا تھا فری کر کے ان کے گھر کو جاتا تھا، جا کے بیٹھ کے آنے کے لیے دل نہیں ہوتا، کوئی پرسنل بات نہیں تھا وہاں پر. جماعت اسلامی کے بہت بڑے ایک لیڈر کرناٹک کے، وہ بھی ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی وہ کلاس دیے تھے. اور مولانا بولے، فون کر کے بولا آؤ بات کرنا ہے. ایک جذبے میں ایک مہمان آئے تھے، اسٹوری بتاتا ہوں. میں باہر تھا، میں جاتے جاتے جا کے ملا. میں یہاں کے ایک بہت بڑے جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو شروعات میں کلاس دیے تھے 20-22 سال پہلے، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ان کا لمیٹیشن ہے ایک تنظیم سے. اور وہ آ کر پوچھے، مولانا اس زمانے میں آپ چند آیتوں کو مجھے سنائے تھے، وہ دوبارہ سنائیے، اور میں اسی لیے آیا ہوں. میں اور مولانا پورے جو آیتوں کا ہمارے جو 2nd کلاس میں جو آیتیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں، پورے آیتوں کو سنائے. بولے میں بہت مس کر لیا، کرام میرا ٹائم بہت ویسٹ کیا. میں اسی وقت آپ کے ساتھ میں جڑنا چاہیے تھا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھ نہیں سکا میں، لیکن آج میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. میں کبھی بھی میں سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد کرتا تھا. میں مجھے آپ سے اسی لیے آپ کو ڈھونڈتے ہوا آیا ہوں میں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یہی پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے. تو ایسا ایک شخصیت تھے، بولنے کے لیے بہت ہے، وقت بہت کم ہے مولانا کے بارے میں. الحمدللہ مولانا کا صحبت، مولانا سے وقت بہت زیادہ وقت مجھے گزرنے کے لیے موقع ملا ہے. میں یہ بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. ہمیشہ گھر سے آنے میں، وہ ٹرین کے سفر تھا ہمارا زیادہ، ہمیشہ گھر سے آنے میں کھانا ریڈی کر کے لاتے تھے، اور جوس ترکاری سب لے کر آتے تھے. ٹرین میں بیٹھ کے کھلاتے تھے.
اپنے بچوں کو کھلائے جیسا کھلاؤ، آس پاس کے جو پڑوس میں بیٹھتے ہیں سب کو کھلاتے تھے. جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے یہ اتنا بڑا عالم جو ہے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اتنا بڑا عالم ہے. کیا زندگی تھا ان کا، پورا انڈیا گھومے ہو. مولانا بولتے تھے یہ ڈریس، یہ داڑھی، یہ ٹوپی سے مطلب نہیں ہے، مقصد سے مطلب ہے. آدمی مجھے یہ شکل سے داڑھی ٹوپی جبے کے شکل سے ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے تو میں اس کو میرا پیغام پہنچانے سے میرا جو ڈریس اور داڑھی ٹوپی مجھے اگر میرا مقصد کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا کپڑے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. جو پیغام تجھے جو ذمہ داری میں عائد کیا تھا اس کو کیسے پہنچایا، یہ ہے مقصد. اس لیے میرے زندگی میں اس کی کوئی مطلب نہیں، چاہے دنیا کی کوئی لوگ کچھ بھی بول رہے. تو یہی ایک عثمان بیگ صاحب تھے، ہمارے لیے یہ بھی صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جو جتنے اعمال ہے جو کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.